ہو گیا تمہارے لیے. لیکن بھی یہ جو بندوں کے حقوق ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں، اس میں اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا، غیبت کی، چغلی کی، کسی کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا، قرضہ کھا گیا، غصب کیا مال اس کا، چوری کی، کوئی عزت پہ ڈاکہ ڈالا، کوئی مارا پیٹا اس کو، یہ سارے بندوں کے حقوق ہیں. یہ آپ جتنی چاہے اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ توبہ نہیں قبول کرتے جب تک کہ اس بندے سے آپ معافی نہیں مانگیں گے یا اس کی تلافی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ پہلے اس سے معافی مانگ کے آؤ، یا اس کا حق ادا کرو جو کھایا ہے، یا اس سے معاف کرواؤ، پھر آؤ میرے دربار میں، پھر میں معاف کروں گا. اب بتائیے بندوں کے حقوق زیادہ اہم ہوئے یا اللہ کا؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہ کو تو احتیاج ہی نہیں. ساری دنیا زکوٰۃ نہ دے، ساری دنیا نماز نہ پڑھے، سارے مسلمان نماز نہ پڑھے، اللہ کے حاکمیت میں، اللہ کی شان میں کوئی کمی آئے گی؟ ایک ذرہ پر بھی کمی نہیں آئے گی. اللہ محتاج ہی نہیں ہمارا، بندے محتاج ہیں. اس کے پلاٹ پہ اگر آپ نے قبضہ کر لیا اور نہیں دو گے، وہ تو محتاج ہے بیچارہ، ساری زندگی کمائی ضائع ہو گئی اس کی. کسی سے قرضہ لے کے کھا گئے، نہیں واپس کیا، اس کا تو بیچارے کا بڑا نقصان ہوا، وہ تو بڑا محتاج تھا، اس نے تو تمہاری ضرورت پوری کی. تو بندہ اپنے احتیاج کی وجہ سے اپنے حق کا زیادہ محتاج ہے. اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، اللہ کو اپنے حق پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، حاجت مند نہیں ہے کسی بندے کے، مخلوق کے، کسی کے، تو وہ بے نیاز ذات ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بندہ جو ہے یہ نیاز مند ہے، یہ محتاج ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنا دیا کہ جب تک بندے کا حق پورا نہیں کرے، یہ سنگین معاملہ ہے حقوق العباد والا، جس کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. اسی بندوں کے حقوق کی وجہ سے لوگ جہنم میں جلیں گے. اللہ تو معاف کر دیں گے اپنے. دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد یاد آ گیا. صحابہ بیٹھے ہوئے، مجلس لگی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون مل مفلس، اتدرون، کیا تم جانتے ہو مل مفلس، مفلس کون، غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو نہ دینار. اس وقت یہی دو سکے چلتے تھے. یا رسول اللہ جس کے پاس کوئی درہم نہیں ہے، کوئی دینار نہیں ہے، کوئی اشرفی نہیں ہے، وہ غریب ہے، مفلس ہے. امت کا مفلس اور غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز کی نیکیاں لے کر آئے گا، روزے کی نیکیاں لے کر آئے گا، حج کی نیکیاں لے کر آئے گا، زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا. لیکن اس نے کسی کو مارا پیٹا بھی ہوگا، کسی کی غیبت بھی کی ہوگی، چغلیاں بھی لگائی ہوں گی دو بندوں کے درمیان، اس نے کسی کے پلاٹ پہ غصب بھی کیا ہوگا، اس نے کسی کا قرضہ بھی کھایا ہوگا، اس نے کسی سے جھوٹ بھی بولا ہوگا، کسی پہ بلا وجہ لعنت بھی کی ہوگی. بے شمار اس نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے. اب قیامت کے دن جزا و سزا کا نظام جب قائم ہوگا، لوگ آئیں گے کہ اللہ اس نے میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، نماز کی نیکیاں لے جائے گا. یا اللہ اس نے مجھے مارا پیٹا تھا، فلاں نیکیاں دے دو اس کو. یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، فلاں نیکیاں دے دو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ سارے نیکیوں کے پہاڑ لوگ لے جائیں گے، لیکن لینے والے، حق لینے والے پھر بھی باقی رہیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ان کے گناہ اس کے پلے میں ڈالو، اس کے پلڑے میں ڈالو، اس کے کھاتے میں ڈالو. ان لوگوں کے حق والوں کے گناہ جو ادھر ڈالیں گے، یہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ شخص جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی پہاڑ لے کر آیا تھا جہنم میں چلا جائے گا، ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ ہے سنگینی، حقوق العباد میں کوتاہی کی سنگینی ہے، جس کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے. تو بہرحال دین دو چیزوں کا نام ہے، یاد رکھیے.
حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور حقوق العباد پر عمل کرنا حقوق اللہ سے بھی زیادہ ہے، اہم وہ بھی ہے، لیکن جہاں دونوں کا مقابلہ ہو جاتا ہے اللہ کے حق کا اور بندے کے حق کا، اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے کہ میرا حق پیچھے کر دو، میرے بندے کا حق آگے کرو. کیسے؟ وہ انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.